حرف ہے را، تو سین اور را کو اگر ملا دے تو سر ہوتا ہے. سر کا معنی ہے راز ہوتے. تو کہتے ہیں کہ معراج کے تعلق سے کہ سر من اسرار اللہ، کہ معجزہ معراج اللہ کے رازوں میں کا ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں کا ایک راز ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے محدث صاحب اکرام، بعض لوگ شکوک و شبہات میں آتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں کیسے چلے گئے. تو ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان نے کرنٹ کو، الیکٹرسٹی کو بنایا، روشنی کو بنایا، تو یہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کا سفر طے کرتی ہے. تو ایک مخلوق جو خود پیدا ہوا، ایک مخلوق جو خود جو اپنے سے کچھ تھا نہیں، اللہ نے اسے بنایا، پیدا ہوا، اس نے ایک چیز کو بنایا، تو وہ 1 سیکنڈ میں 30 لاکھ میل کا سفر طے کر سکتی ہے. تو وہ خالق جو تمام جہاں کو پیدا کیا، وہ کیسے سفر طے نہیں کرا سکتا، وہ طے کیسے نہیں کرا سکتا. اور پھر اس کے بعد جب یہ رازوں میں کا ایک راز ہے، تو اسی لیے اس پر ایمان آنکھ بند کر کے اور یقین کے ساتھ ایمان لانا ہے، بغیر کسی شکوک و شبہات کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جو کچھ اپنے بندے کو پہنچانا تھا ہم نے پہنچا دیا، انہوں نے لے لیا. جو کچھ اللہ وحی کے ذریعے پہنچانا تھا پہنچا دیا. تو معجزہ اکرام، اب یہ معجزے معراج میں کون سے معجزے پنہا ہے، چھپے ہوئے ہیں. تو معجزہ اکرام غور کیجئے کہ اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، لباس بشریت کا معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے. جیسا کہ ہم آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم زندہ رہیں تو خوراک کی ضرورت ہے، یعنی کھانے کی ضرورت ہے. کھانے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. ویسے ہی پوشاک کی ضرورت ہے، یعنی کپڑوں کی ضرورت ہے. کپڑے بھی لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد مکان کی ضرورت ہے، مکان کے بغیر بھی انسان رہ نہیں سکتا. چاہے وہ گھر میں ہو، زمین پر رہتا ہے، چاہے پہاڑ پر ہو، پہاڑ زمین پر ہے، یا نہیں تو اگر ہوا میں ہو تو جہاز میں ہے. یعنی اسے کوئی ایک ایسا مکان ہونا ہے جہاں وہ رہتا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا نظارہ معجزہ دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے روزے رکھے تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی طرح روزے رکھا جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے پر روزہ بغیر سحر و افطار کے روزہ رکھ رہے تھے. صحابہ بھی ویسا رکھنے کی کوشش کرے تو کمزور ہو گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بشری لباس میں معجزہ دکھانے کے لیے خوراک کی ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کھلاتا ہے اپنی طرف سے. اور پھر ویسے ہی جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے مکان کی ضرورت ہے. لیکن معجزے معراج میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے لامکان تک کا سفر طے کیا. مکان سے لامکان، جہاں پر کوئی مکان ہی نہیں تھا وہاں تک کا سفر طے کیا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان، ایک معجزہ ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم دوسرے چیزوں کو دیکھیں تو جیسا کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے جسم کے ہر اعضاء کی ضرورت ہے، تو ویسے ہی دل کی بھی ضرورت ہے. اور دل کبھی انسان کا جسم اور دل الگ نہیں ہو سکتا. اگر الگ ہو جائے تو وہیں وہ ہلاک ہو جاتا ہے. وہی انسان کی یہ ایک مجبوری ہے یا انسان کی کمی ہے کہ دل اس کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے. یہاں تک کہ جب طبیب حضرات، ڈاکٹر حضرات آپریشن کرتے ہیں تو بھی جیسے دل کو جسم سے جوڑ کر رکھتے ہیں، کچھ آلات سے، کچھ چیزوں سے جسم کا تعلق دل سے رکھتے ہیں. لیکن جب معجزہ معراج کا واقعہ رونما ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور معراج کے لیے اللہ کا پیغام سنایا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرے سینے مبارک کو شاک کیا گیا، یعنی الگ کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا اور آب زمزم سے غسل دیا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا. تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا نظارہ کر رہے تھے. دل مبارک کو غسل دیا گیا، سینے مبارک کو چاک کیا گیا، یہ تمام سرکار نظارہ کر رہے تھے اور مشاہدہ کرتے ہوئے جیسے بعد میں پھر فرمایا یہ بات بتائی. تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بھی اگر نکال دیا گیا تو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حالت بے ہوشی میں گئے، نہ تو جیسے سرکار کو جیسے اس کی حاجت ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تعلق
رہا ہے بشریت ہے، جس طرح سے بشریت ہے لباس بشریت میں، لیکن اس شان سرکار کی ہے کہ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سرکار کو رکھ سکتا ہے، سرکار کی یہ شان ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر جب ہم جو دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بتایا، لیکن کوئی حدیث مبارک میں یہ نہیں آیا کہ جب سینہ مبارک شاق کیا گیا تو خون کا خطرہ گرا یا کوئی گندگی گری یا کوئی جیسا ایسی ناپاکی کی چیز گری، جبکہ ہمارے پاس جب آپریشن ہوتا ہے تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی چیز کا نہ تو ذکر کیے نہ تو اس وقت ہوا ہے۔ تو گویا کہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عام لوگوں سے لباس بشریت میں ہے، لیکن عام لوگوں سے مختلف ہے، عام لوگوں سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا کہ ویسے کسی اور کو پیدا ہی نہیں کیا، ویسی شان کے ساتھ پیدا کیا۔ پھر اب اس کے بعد اگر ہم اور آگے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہمارا مسجد اقصیٰ تک کا تو تھوڑا سا بات ہو گئی، جب مسجد اقصیٰ سے آگے سرکار سفر طے کیے تو کوئی سواری کی سرکار کو ضرورت نہیں، آپ ہم کو اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو سواری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سرکار براق پر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے سرکار جو اپنے آپ تشریف لے گئے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کوئی سواری کا ذکر نہیں، آسمانی سیڑھی کہیے یا جو بھی کہے، نورانی سیڑھی کہیے، اس پہ سرکار سفر طے کیے تو کسی سواری کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد صرف سفر معراج کے لیے جانا ہی سرکار کا معجزہ نہیں، بلکہ واپس آنا بھی بڑا معجزہ ہے، سرکار واپس آنا بھی بڑا معجزہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن ایک بات جو آج ہم اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے چلے، آسمانوں کی سیر کی، جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پر سرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک آپ کا میرا ساتھ تھا، اب یہاں سے جیسو اب آپ کا سفر آپ کا رہے گا، میں یہیں رک جاؤں گا۔ تو حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا کہ کیا ایسے وقت میں ایک دوست اپنے دوست کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مجبوری بتائی اور اپنی بات بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں سے میں ایک انگلی کے پور کے برابر، یعنی ایک چھوٹے سے حصے کے برابر، پور کے برابر بھی اگر میں آگے چلا جاؤں تو اللہ کے نور کی تجلیات سے میں جل کر خاک ہو جاؤں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جو سو ملائکہ کے سردار ہے، یعنی ملائکہ کے سردار، اور تمام ملائکہ نور سے بنائے اللہ تعالیٰ، اور یہ تمام ملائکہ کے سردار تو ان کی شان اور بلند ہے، تمام ملائکہ سے ان کی شان بلند ہے کیونکہ یہ سردار ہے، اور سردار کا یہ حال ہے کہ وہ وہاں پر رکے، اس کے بعد سرکار نے مکان سے لامکان کا سفر طے کیا۔ تو گویا کہ معجزہ معراج صرف ایک معجزہ نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، ویسے ہی معجزہ معراج میں بہت سارے معجزات ہیں، بس اتنا ہے کہ اس کو غور کرنا، اس کے بارے میں پڑھنا سننا اور اس کے بارے میں تفکر و تدبر کرنا، تو بہت سارے جیسے اس میں کلیاں پھول کھلیں گے اور بہت سارے معلومات ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس کے بارے میں اور جانکاری حاصل کر سکے اور جانکاری معلوم کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔